بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آپ کا ہوسٹ سلطان احمد آپ سے مخاطب ہے۔ ہم شیئر کرتے ہیں پہلے ترجمہ آیت نمبر 90 کا، پھر اس کی تفسیر۔ یہ سورہ النحل کی آخری آیات میں سے ہے۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو امداد دینے کو حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برے کام اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تفسیر اس میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں مناسب ہدایات دینے کا سلسلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل پیغمبروں کے ذریعے، وحی کے ذریعے، کہ پیغمبر ہمیں بتاتے تھے، ہمیں تو نہیں پتہ، ہمارے تو کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ سے، تو یہ پیغمبر ہی واسطہ تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ عدل کا دیا، احسان، قرابت داروں، تاکہ یہ آپ اس پہ عمل کریں اور بھائی چارہ قائم ہو، امن قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ تفسیر یہ ہے کہ عدل کے معنی انصاف کے ہیں، یعنی اپنوں بیگانوں میں انصاف کرنا ہے، کسی کے ساتھ دشمنی، عناد، محبت اور قربت کی وجہ سے انصاف کے تقاضوں پورے نہ کرنا، یہ گناہ کی بات ہے۔ اعتدال کے معنی شامل ہیں کہ آسان بھی ہے، ایک معنی حسن سلوک بھی ہے، عفو درگزر بھی ہے، اور معاف کر دینے کے بھی ہیں۔ اب اگر آپ نے کسی مزدور کو ہائر کیا ہے، مثال دے کے میں سمجھا رہا ہوں، آپ نے کہا کہ جب آپ کام ختم کر لیں گے تو آپ کی اجرت 1000 روپیہ طے پائی ہے اس کے ساتھ۔ جب اس نے کام ختم کر لیا تو آپ نے یا مالک نے جس نے کام کروایا، وہ 1000 کی بجائے 1050 روپے اسے ادا کرتا ہے۔ جو 1000 کی ادائیگی ہے وہ حق ہے اور عدل ہے، اور جو 50 روپے اپنی طرف سے اس نے عطا کیے، یہ اس پر احسان ہے۔ اب رشتہ داروں کا بھی بڑا حق ہوتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اکثر خراب ہو جاتے ہیں، یہ ایک بنیادی کمزوری ہے۔ لیکن جب آپ ان دشمنی کو ختم کر دیتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ اپنی طرف سے، وہ کرے نہ کرے، آپ اپنی طرف سے اسے معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، مثلا اس کی کوئی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، تو یہ آپ کا کوئی قرض تو نہیں تھا، یہ آپ نے ان کے ساتھ رحم کیا، یعنی ان کے قرابت داری کا حق ادا کیا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیغمبروں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے کہا کہ بے حیائی سے کو نہ اپنایا جائے، بے حیائی سے اجتناب کیا جائے۔ الفحشاء سے مراد بے حیائی کے کام ہیں۔ آج بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے بدقسمتی سے، اس پہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں سمجھی جاتی، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دقیانوس ہے، یہ پرانی تہذیب کا بندہ ہے، اب تو نئی تہذیب آ گئی۔ اس بے حیائی کو نیو سویلائزیشن کا لیبل دیتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ تو ریکریشن، اس کا جواز بناتا ہے، یہ تو تفریح کا سامان ہے، اور یہ تو بہت ضروری ہے۔ حالانکہ اسلامی شریعت یعنی میں زنا، رقص، سرور، بے پردگی، نیم اوریانی، مرد و زن کا بے باکانہ میل جول اور مخلوط معاشرت اور دیگر ظاہرہ اور پوشیدہ خرافات کو بے حیائی قرار دیا ہے۔
اب بیرون پاکستان سے درم شدہ بے حیائی ہمارے معاشرے میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے، جو تباہی کا باعث ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں، آپ خود وٹنس ہیں۔ دیکھیں منفی اثرات اس کے جو ہیں تعلیمی اداروں میں، مثلا جہاں مخلوط ایجوکیشن ہے، کو ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں، یہ فیشن کے طور پہ تو لوگ بڑا کہتے ہیں کہ کو ایجوکیشن بہت اچھی ہے، لیکن اس کے جو منفی اثرات ان اداروں میں انٹروڈیوس ہو چکے ہیں، جس کی مثالیں آپ نے میڈیا میں بھی پڑھی ہوں گی۔ کئی یونیورسٹی، میں کسی یونیورسٹی کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، یونیورسٹی میں اسکینڈل ہوئے اور تعلیمی اداروں میں اسکینڈل ہوئے، جو فیشن کے نام پہ نئے اسکول کھلے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں، یہ پرانے زمانے کی تعلیم کوئی تعلیم ہے؟ اور وہ ٹھیک ہے، تعلیم اعلیٰ اور ہونی چاہیے، اپ ڈیٹ ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بے حیائی بھی ساتھ چلتی رہے۔ اب میری آبزرویشن ہے کہ جو اس کو سٹیٹس سمجھا جاتا ہے کہ مہنگے اسکولوں میں بچوں کو پڑھانا، حالانکہ تعلیم جو ہے وہ ہر انسان، ہر بچے کا بنیادی حق ہے، وہ ملنا چاہیے، خواہ وہ غریب ہو یا امیر ہو۔ لیکن ہمارا ملک اور ہمارے ملک جیسے اور ممالک میں بھی یہ ہے کہ یہاں ہی ناانصافی کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور تعلیم ہی امیر اور غریب کا طبقہ پیدا کرتی ہے۔ اب اس سے محروم کرنا تعلیم سے بچے کو، اور اس کو اچھی تعلیم نہ دینا، والدین کا تو فرض ہے ہی ہے، لیکن اس کے پاس اگر ریسورسز نہیں ہے تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن حکومت ہماری اتنی بے حس ہے کہ وہ یہ حق ان کا ادا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اب جو بجٹ ہے وہ تعلیم پہ دیکھیں کتنا خرچ ہوتا ہے، اور صحت پہ کتنا خرچ ہوتا ہے۔ کوئی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ اب ہمارے پاس جو دیہاتوں میں دیکھ لیں کہ 70% پاپولیشن دیہاتوں میں رہتی ہے، وہاں کتنے اچھے اسکول ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر چلو ان کو وہ اسکول نہ دیں جس میں انجینئر ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں، کم سے کم ایسے اسکول تو دے دیں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ان کو دیں، جس سے وہ پڑھ کے میٹرک نہیں کرتے اور وہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن سے اسے ٹیلنٹڈ کیا جاتا تو آج ہمارے معاشرے کا ایک تو بہت اچھے شہری ہوتے، اور دوسرا باہر جا کے فارن ایکسچینج کماتے اور ملک کے لیے معاون ثابت ہوتے۔ لیکن یہاں وہی بات ہے کہ پریورٹی نہیں ہے تعلیم کی، تو تعلیم کی پریورٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے پلاننگ کرے، تو اس کے پھر تاکہ اچھے اثرات ہوں۔ تو جو تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں یا تعلیم ان کو اچھی نہیں ملتی، تو پھر بندے وہ کیا بنتے ہیں؟ پھر وہ کرمنل بنتے ہیں، پھر وہ سوسائٹی کے لیے باعث درد بنتے ہیں، تو ہمیں باعث فخر نہیں بنتے۔ تو اس لیے میں اس میڈیا پہ بھی، اس لیول پہ بھی، حالانکہ میرا کوئی اتنا اس میں ڈسٹریکشن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ برائی کے خلاف نہیں بولے گا اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے والدین کا یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو غلط تہذیب سے، بے حیائی سے، کے رجحانات سے بچائے، محفوظ کرے۔ یہ والدین کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ آج سے 20 سال، 30 سال، 40 سال پہلے والدین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب والدین مجبور ہیں، بچوں کو پہ خیال بھی رکھنا ہوتا ہے، اور جو رکھتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو نہیں رکھتے تو ان کے بچے اولاد جو ہے خراب ہو جاتی ہے۔ اب جو پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ بیسیکلی اگر میں صحیح کہوں، اگر میری بات کو آپ صحیح سمجھیں تو بے حیائی کے ستون ہیں، اور نئی نسل کو ان کے اثرات سے ہمیں بچانا چاہیے۔ مغرب میں جو ہے اس چیلنج اتنا سیریس نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کی تہذیب کا حصہ ہے، لیکن یہ ان کی کلچر ہے، لیکن ہماری کلچر نہیں ہے۔ ہماری کلچر تو اسلامی شریعہ نے جو قائم کی ہے وہ ہے، تو خدا را اس پہ عمل کیجئے، اپنے بچوں کو برے اثرات سے بچائیں، اور بے حیائی کو ہم اپنے ملک میں ترقی نہ کرنے دیں، کیونکہ اگر اس کی ترقی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ دشمن کا ایک منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ اور شیطان تو ہوتا ہی انسان کے ساتھ لگا برائی کے لیے، اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے، دنیا بھی خراب ہوتی ہے۔ تو دنیا اور آخرت کو بچانے کے لیے ہمیں یہ قرآن مجید کی جو قیمتی آیات، سارا ہی قرآن مجید قیمتی آیات پر منحصر ہے، جو ابھی بیان ہوئی ہیں، اس پہ عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔